ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ دلی بلاسٹ کیس میں گرفتار کیے گئے 3 ڈاکٹروں کو پوچھ تاچھ کے بعد ایجنسی نے ریلیز کر دیا ہے۔ 3 دن پہلے میوات کے علاقے سے 3 ڈاکٹروں کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان تینوں ڈاکٹر کا لنک بھی تعلق بھی بتایا گیا تھا الفلاح یونیورسٹی سے، اور جن لوگوں نے دلی بلاسٹ کو انجام دیا، جن دہشت گردوں نے بے گناہوں کو جان لی، ان سب سے ان تینوں ڈاکٹروں کا لنک بھی ایجنسی نے بتایا تھا، پولیس نے بتایا تھا، اور میڈیا میں ان تینوں ڈاکٹر کو بھی دہشت گرد کہا گیا تھا، ان کو بھی آتنکوادی بتایا گیا تھا، جیش محمد سے ان سب کا لنک جوڑ دیا گیا تھا۔ لیکن 3 دنوں کی پوچھ تاچھ کے بعد، انکوائری کے بعد NIA نے ان تینوں ڈاکٹر کو ریلیز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ الفلاح یونیورسٹی کے خلاف ایکشن لگاتار جاری ہے۔ اس کے کئی ڈاکٹروں کی جو رجسٹریشن ہے اس کو بھی کینسل کر دیا گیا ہے۔ ادھر سری نگر کے نوگام میں جو دھماکہ ہوا تھا اس کی سچائی بھی اب سامنے آ چکی ہے۔ اس ویڈیو میں ان تمام خبروں کی تفصیل جانیں گے، لیکن سب سے پہلے جانتے ہیں وہ 3 ڈاکٹرز کون ہیں، ان پر کیا الزام لگایا گیا تھا اور اب NIA نے کیا کچھ کہا۔ پہلا نام ہے ڈاکٹر ریحان کا، دوسرا نام ہے ڈاکٹر محمد کا، اور تیسرا نام ہے ڈاکٹر مستقیم کا۔ ڈاکٹر ریحان نے الفلاح یونیورسٹی سے MBBS کی تعلیم حاصل کی اور وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں نوح میں کام کر رہے تھے۔ اسی طرح ڈاکٹر مستقیم بھی کچھ دنوں پہلے تک الفلاح یونیورسٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر محمد کا بھی تعلق تھا۔ ان تینوں ڈاکٹر کو NIA نے گرفتار کر لیا اور گرفتاری کے بعد میڈیا کے ذریعے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ تینوں ڈاکٹر بھی ڈاکٹر عمر سے، مزمل، شکیل اور دوسرے لوگوں سے ملے ہوئے تھے، یہ بھی اس وائٹ کالر ٹیرر میڈیول کا پارٹ تھے۔ لیکن 3 دنوں کی تفتیش کے بعد ڈاکٹر ریحان، محمد اور ڈاکٹر مستقیم کو NIA نے رہا کر دیا کہ ان کا کوئی بھی لنک نہیں پایا گیا دہشت گردوں کے اس گروپ سے جن لوگوں نے پلاننگ کی تھی دلی میں سیریل بم بلاسٹ کرنے کی، دلی کو بم دھماکہ سے اڑانے کی، یا جس طرح دہشت گرد عمر نے سوسائیڈ اٹیک کیا لال قلعہ کے سامنے میٹرو کے گیٹ نمبر 1 کے پاس اور 13 لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیش سنگھ کو بھی NIA نے ریلیز کر دیا۔ دنیش سنگھ کیمیکل بیچتا تھا اور اسی کی دکان سے کیمیکل کو لیا گیا تھا، لیکن پوچھ تاچھ کے بعد دنیش کو بھی دلی پولیس نے NIA نے ریلیز کر دیا کہ اس کا اس سازش سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ادھر ایک اور ڈاکٹر پرینکا شرما کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، جو ہریانہ کی روہتک کی رہنے والی ہے اور کشمیر کے اننت ناگ میں وہ تعینات ہے۔ ڈاکٹر پرینکا شرما کو بھی گرفتار کیا گیا۔ کل NDTV نے خبر بھی شائع کی تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر پرینکا شرما کا بھی اس وائٹ کالر ٹیرر میڈیول سے تعلق ہے، وہ بھی اس کا پارٹ ہے، وہ اس نے بھی ان سب کے ساتھ مل کر سازشیں رچی ہے۔ ابھی پوچھ تاچھ اور انکوائری جاری ہے۔ ادھر الفلاح یونیورسٹی کے خلاف ایکشن لگاتار جاری ہے۔ الفلاح یونیورسٹی کے خلاف 4 FIR درج ہو چکی ہے۔ الفلاح یونیورسٹی کے فاؤنڈر اور چیئرمین جواد صدیقی کو بھی نوٹس ایشو کیا گیا ہے۔ ان کے بھائی ہیں حمود صدیقی، 25 سال پرانے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، فراڈ کا کیس تھا۔ اس کے بعد مرکزی حکومت نے ED کو الفلاح یونیورسٹی کی جانچ کا آدیش دے دیا ہے۔ ED جانچ کرے گی کہ الفلاح یونیورسٹی کی تعمیر کیسے ہوئی، کہاں سے فنڈنگ آئی، کیا انلیگل طریقے سے فنڈنگ آئی، کیا باہر کے دیشوں سے حوالہ کے ذریعے فنڈنگ آئی، تو ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لے گی ED الفلاح یونیورسٹی کے سلسلے میں۔ اس کے علاوہ NAAC نے الفلاح یونیورسٹی کو نوٹس ایشو کیا ہے اور NAAC کا کہنا ہے کہ الفلاح یونیورسٹی نے ایکریڈیشن کا جو لوگو لگا رکھا تھا، جو دعویٰ کر رکھا تھا، وہ سارا دعویٰ فرضی ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ دی نیشنل اسیسمنٹ اینڈ ایکریڈیشن کونسل کہا جاتا ہے، اس نے شو کوز نوٹس ایشو کر کے کہا کہ الفلاح یونیورسٹی نے ہمارے ساتھ رجسٹریشن کا جو دعویٰ کر رکھا ہے وہ یا تو ایکسپائر ہو چکا ہے یا نہیں لیا گیا۔ اس کے علاوہ ایسوسیشن آف انڈین یونیورسٹی نے بھی الفلاح یونیورسٹی کی ممبرشپ کو رد کر دیا اور کہا گیا کہ اب الفلاح یونیورسٹی AIU کی ممبر نہیں رہی۔ اور ان سب کا جو فرق ہے الفلاح یونیورسٹی پر، سب سے بڑا یہ پڑے گا کہ یہاں سے اگر کوئی MBBS کر کے نکلتا ہے تو اس کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، یہاں کے ڈاکٹر کو کہیں اور جگہ نہیں مل سکتی ہے۔ اور جب کسی یونیورسٹی یا کسی میڈیکل کالج کا یہ حال ہو جاتا ہے تو پھر اس میڈیکل کالج میں بچے پڑھنے نہیں جاتے ہیں۔ الفلاح یونیورسٹی کے میڈیکل کالج میں جو 200 بچے MBBS کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا فیوچر بھی خطرے میں ہے، ان کا مستقبل خطرے میں ہے اور ان کو نہیں پتا
ان کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ جب وہ یہاں سے MBBS کی ڈگری لے کر نکلیں گے تو ان ڈگریوں کی کوئی ویلو نہیں رہے گی۔ UGC نے ابھی رجسٹریشن کو کینسل نہیں کیا ہے، لیکن دوسرے کئی اداروں نے رجسٹریشن کو کینسل کر دیا ہے اور پوری پلاننگ ہے الفلاح یونیورسٹی کو بند کرنے کی، الفلاح یونیورسٹی پر تالا لگانے کی۔ اب یہ یونیورسٹی رہے ہی نہ۔ الفلاح یونیورسٹی کو میڈیکل کالج جو ملا تھا وہ سال 2019 میں، اور 1997 میں ہی الفلاح چیریٹیبل ٹرسٹ نے پہلے انجینئرنگ کالج کا آغاز کیا، اس کے بعد BEd اور MAd کالج کا آغاز کیا۔ 2004 میں باضابطہ یونیورسٹی شروع ہو گئی، 2019 میں میڈیکل کالج مل گیا اور دور دراز سے بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک مائنورٹی اقلیتی یونیورسٹی ہے، مسلمانوں کا تعلیمی ادارہ ہے، لیکن جو دہشت گردی کا واقعہ سامنے آیا دلی میں، اس سے لنک جوڑ کر اب اس یونیورسٹی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اور خود یونیورسٹی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو ڈاکٹرز یا وہاں کے جو اسٹاف اور ایمپلائی دہشت گردانہ حملے میں پکڑے گئے ہیں، جن لوگوں نے اس دہشت گردانہ واقعہ کو انجام دیا یا جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان سب کا لنک ہے جیش محمد سے، وہ ان کا انڈیویجول معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے۔ الفلاح یونیورسٹی کا اس سے لینا دینا نہیں، یا اس طرح کے تمام ڈاکٹرز الفلاح یونیورسٹی کی انتظامیہ میں شامل نہیں تھے۔ اسی طرح میڈیا کے ذریعے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان ڈاکٹروں نے جو کیمیکل تیار کیا تھا، جو دھماکہ خیز مواد تیار کیا تھا امونیم نٹریٹ کے ذریعے یا دوسری چیزوں کو ملا کر کے، تو الفلاح میڈیکل کالج کی لیبارٹری میں، حالانکہ سورسز کے ذریعے اس کو ابھی تک کنفرم نہیں کیا گیا، یہ صرف میڈیا کا دعویٰ ہے۔ لیکن اب جو یونیورسٹی ہے الفلاح یونیورسٹی، یہ لگاتار نشانے پر ہے، خطرے کی زد میں ہے، اور آگے یہ یونیورسٹی کنٹینیو رہے گی ایسا کہنا مشکل ہے۔ ادھر ایک طبقے کے ذریعے لگاتار یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر لگاتار مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اب تک مدرسے دہشت گردی کے اڈے ہوتے تھے، مسجدوں کے ذریعے بم دھماکہ کیا جاتا تھا، لیکن اب یونیورسٹی بھی دہشت گردوں کی فیکٹری بن چکی ہے۔ ڈاکٹر جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی دہشت گردانہ واقعات کو انجام دے رہے ہیں، اور ادھر مسلمانوں میں مدرسہ کھولنے کی جگہ اب اسکول کھولنے کے حوالے سے ایک اویرنس آیا تھا، بیداری پیدا ہوئی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس اپنی یونیورسٹی نہیں، مسلمانوں کے کالجز نہیں، اور بھارت جیسے دیش میں مسلم یونیورسٹی یا کہہ لیجیے اقلیتی یونیورسٹی کی جو تعداد ہے 10 تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ انگلیوں پر آپ گن سکتے ہیں کہ چند ہی مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، جس میں اعظم خان صاحب کی مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی، یا کٹیہار میں الکریم یونیورسٹی، اسی طرح یہ الفلاح یونیورسٹی تھی، اور کچھ اور یونیورسٹیز ہے۔ کچھ یونیورسٹی کے خلاف پہلے سے شکنجہ جاری ہے، اور اب الفلاح یونیورسٹی کے خلاف بھی جو شکنجہ ہے وہ کستا جا رہا ہے، اور اس لیے لوگوں میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو پہلے مدرسہ کھولنے سے روکا گیا، اس کے بعد مسلمانوں نے اسکول کھولنا شروع کیا، کالج اور یونیورسٹی کھولنا شروع کیا، اور اب کسی کے گناہوں کی سزا یا چند دہشت گردوں کی وجہ سے پوری کی پوری یونیورسٹی کو ٹارگٹ پر لیا جا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں مایوسی ہے، مسلمانوں میں ایک طرح سے خوف اب بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر سری نگر میں بھی 14 نومبر کو دھماکہ ہوا۔ سری نگر میں جو نوگام پولیس اسٹیشن ہے وہاں دھماکہ ہوتا ہے، اور اس دھماکے میں 9 لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے، 30 سے زیادہ افراد زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ سری نگر میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا تو پہلے میڈیا نے اس کو دہشت گردانہ حملہ بتایا۔ دلی جیسے واقعے سے اس کا لنک جوڑا گیا کہ جس طرح دلی میں لال قلعہ کے سامنے بم بلاسٹ ہوا اور یہ سوسائیڈ اٹیک تھا، پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا، اسی طرح کہا گیا کہ نوگام پولیس اسٹیشن میں بھی دھماکہ ہوا۔ لیکن بعد میں اس کی انکوائری ہوئی، تفتیش کی گئی، اور پتہ چلا کہ امونیم نائٹریٹ جو پکڑا گیا تھا فرید آباد میں ڈاکٹروں کے پاس، اس کے سیمپل کی جانچ کے لیے، اس کی چھان بین کے لیے نوگام پولیس اسٹیشن کچھ افراد پہنچے تھے حکومت کے ایجنسیز کے، اور وہیں پر اچانک بائی مسٹیک دھماکہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے 9 لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے، 30 افراد زخمی ہو جاتے ہیں۔ جموں اینڈ کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے باضابطہ انکوائری اور جانچ کا آدیش بھی دے دیا، اور انہوں نے ہی کنفرم کیا کہ حادثہ تھا، دھماکہ نہیں تھا، اس کا دہشت گردانہ اٹیک سے
ताल्लुक़ नहीं है। उधर 10 नवंबर को दिल्ली में जो धमाका हुआ उस हवाले से मज़ीद कुछ तफसीलात सामने आई है। CCTV की फुटेज सामने आई और बताया गया कि डॉक्टर उमर भी इस पूरे वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पार्ट था और डॉक्टर उमर के साथ डॉक्टर मुजम्मिल, शकील, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजफ्फर ये सब मिले हुए थे और इन सब ने मिलकर पूरी प्लानिंग की। लेकिन पुलिस को पहले से ही अंदाज़ा हो गया कि ये सब जैश ए मोहम्मद से मिले हुए हैं और इन सब का एजेंडा है 6 दिसंबर 2025 को पूरे दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट करने का, पूरी दिल्ली को दहलाने का। और एजेंसी ने पहले ही रेड मारना शुरू कर दिया, छापेमारी शुरू कर दी और फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी अमल में आती है, शाहीन की गिरफ्तारी अमल में आती है। उसी दौरान उमर नबी को जब पता चला कि हमारे साथियों की गिरफ्तारी हो रही है तो उसने घबराहट में वहां से भागने की कोशिश की, कुछ चीज़ों को अपने साथ में लिया और फिर उसने लाल किला के सामने धमाका करने का प्लान बनाया। लाल किला के सामने आने से पहले वो फैज़ इलाही मस्जिद में जाता है, वहाँ 2-3 घंटा उसने वक्त गुजारा। उसके बाद पार्किंग से अपनी गाड़ी को निकालता है, फिर सुनहरी मस्जिद के पास जाता है जो लाल किला के सामने मस्जिद है और फिर वहाँ शाम को तकरीबन 7 बजे वो लाल किला के सामने ट्रैफिक में जाता है, अपनी गाड़ी को स्लो करता है और फिर वो सुसाइड अटैक करता है। शुरू में कंफर्म नहीं था यह हादसा है या हमला है, लेकिन 2-3 दिनों की छानबीन और इंक्वायरी के बाद हुकूमत ने, एजेंसी ने कंफर्म कर दिया कि ये सुसाइड अटैक था और जानबूझकर हमला किया गया था जिसमें 13 लोगों की हलाकत हुई और 20-22 लोग ज़ख्मी हो गए और अभी तक उनका इलाज जारी है। इस वाक़े के बाद NIA की तरफ से देश के मुख्तलिफ इलाक़ों में लगातार रेड मारी जा रही है, छापेमारी जारी है और असल मुजरिमों को पकड़ने की कोशिश हो रही है कि कौन लोग असल मुजरिम हैं। इस दौरान एजेंसी जो अच्छा काम कर रही है वो ये कि पूछताछ के लिए अगर किसी को गिरफ्तार कर रही है, किसी पर अगर शक होता है तो पूछताछ के बाद अगर उन लोगों का कोई लिंक नहीं मिल पाता तो उन्हें रिहा कर दिया जा रहा है, उन्हें ज़बरदस्ती जेल नहीं भेजा जा रहा है या उन पर ज़बरदस्ती दहशतगर्दी का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा है। और जिस तरह NIA या दूसरी एजेंसी अभी तक तफ्तीश कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, उससे यही लग रहा है कि इंक्वायरी पूरी जिम्मेदारी के साथ हो रही है, एजेंसी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है और बेगुनाहों को फंसाने की कोशिश नहीं हो रही है और जो गुनहगार हैं उनको छोड़ा भी नहीं जा रहा है बल्कि गुनहगारों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जा रही है। दिल्ली में गौतमपुरी के एक मदरसा के मुहतमिम को, दूसरे लोगों को भी एजेंसी ने गिरफ्तार किया और जब पता चला पूछताछ में कि इन लोगों का लिंक नहीं है तो उसे छोड़ दिया गया। इसी तरह डॉक्टर रेहान, डॉक्टर मोहम्मद और डॉक्टर मुस्तकीम को रिलीज़ किया गया क्योंकि पूछताछ के बाद पता चला कि इन लोगों का लिंक नहीं है। तो पुलिस और एजेंसी कहीं ना कहीं ईमानदारी के साथ अपने फरीज़ा को निभा रही है। जो दहशतगर्द है, जिन लोगों ने लाल किला के सामने बेगुनाहों को मारने का काम किया, वो इंसानियत के सबसे बड़े मुजरिम हैं, देश के सबसे बड़े मुजरिम हैं और यकीनन ऐसे लोगों का अंजाम सख्त से सख्त और इबरतनाक होना चाहिए। इस वीडियो में एक और ख़बर जान लीजिए और इस खबर का ताल्लुक देवबंद से है। देवबंद में कोतवाली के इंचार्ज है नरेंद्र शर्मा। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। नरेंद्र शर्मा जो देवबंद में कोतवाली के इंचार्ज है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दहशतगर्दी का कोई रिलीजन, धर्म और मजहब नहीं होता। दहशतगर्द सिर्फ मुसलमान नहीं होते बल्कि दहशतगर्द हिंदू भी होते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले दहशतगर्द होते हैं और इसलिए वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का कोई रिलीजन या धर्म नहीं होता, दहशतगर्द होते हैं। आदि होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो जो गलत आदमी होता है उसका धर्म नहीं होता है, वो हर एक धर्म में हो सकते हैं। देखो नक्सली हिंदू धर्म में है, बहुत आतंकवादी देखो नेवी में हिंदू पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी आर्मी वाले पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी पंजाब में हिंदू पकड़े गए। आप ऐसा मत सोचो, ये एक सोच गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता, वो हर एक धर्म में हो सकता, लेकिन वो धर्म का आदमी नहीं। हमारे जो है आदर्श कुरान, हमारे आदर्श रामायण में कहीं नहीं लिख दिया कि इंसान को कष्ट पहुंचाना। जो आदमी इंसान को कष्ट पहुंचा रहा है, कल मेरे पास आज तक एक मुस्लिम या एक कोई भी धर्म का आदमी ला देना और एक आदमी ये कह दे अब तक की नौकरी में 34 साल की में कि साहब इंस्पेक्टर साहब ने धर्म के अनुसार और पक्षपात करा है, यह हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तो भाई साहब मैं नौकरी त्याग कर चले जाऊंगा। नरेंद्र शर्मा की वीडियो वायरल हो गई
तो उत्तर प्रदेश की सरकार को नरेंद्र शर्मा की ये वीडियो पसंद नहीं आई, उनकी यह हक गोई पसंद नहीं आई और नरेंद्र शर्मा को सहारनपुर के एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई कि नरेंद्र शर्मा ने ऐसा क्यों कहा। हालांकि नरेंद्र शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा, नरेंद्र शर्मा का कोई जुर्म नहीं, नरेंद्र शर्मा ने वही कहा जो सच है। क्योंकि 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला के सामने ब्लास्ट हो जाने के बाद मुसलमानों को सीधा टारगेट किया जाने लगा और पाकिस्तान को ब्लेम करने की जगह, पाकिस्तान से मुहासबा करने की जगह, पाकिस्तान से सवाल पूछने की जगह कि पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हुई हिंदुस्तान में एक मरतबा फिर हमला कराने की, हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना अटैक की, हिंदुस्तान में अपने नेटवर्क को बढ़ाने की, इन लोगों ने, आईटी सेल ने, राइट विंग ने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया कि इस हमला के पीछे मुसलमान हैं। जबकि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसमें पता चल रहा है कि इस पूरे ग्रुप का लिंक जैश-ए मोहम्मद से था। जैश-ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर और वो सब पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत इस दहशतगर्द संस्था को सपोर्ट करती है। तो सवाल पाकिस्तान से होना था, लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों से सवाल करना शुरू कर दिया और इसी पर नरेंद्र शर्मा ने एक वीडियो बना दिया तो हुकूमत को पसंद नहीं आया और लाइन हाजिर कर दिया गया, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है या ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।